ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ملک کے لیے کون کون سے فرائض انجام دیے اور ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کی تقریر میں کیا بیان کیا؟ میرا نام ہے شہروز اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ سوچ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے ان کے والد سر شہنواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت ممبئی اور جوناگڑھ کی ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان میں آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا تھا۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاست میں گریجویشن کی۔ 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹرز کی ڈگری لی۔ اسی سال ماڈل ٹیمپل لندن سے بیرسٹر کا امتحان پاس کیا۔ پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤتھ تھیمپٹن نے بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا۔ کچھ عرصے مسلم کالج کراچی میں دستاویزی قانون کے لیکچرار رہے۔ 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان سکندر مرزا کے وزیر اعظم فیروز خانون کی کابینہ میں وزیر تجارت تھے۔ ایوب خان بھی 1954 سے وزیر دفاع کے منصب پر فائز تھے۔ 1958 تا 1960 صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت، 1960 تا 1962 وزیر اقلیتی امور، قومی تعمیر اور اطلاعات، 1962 تا 1965 وزیر صنعت اور قدرتی وسائل اور امور کشمیر، جون 1963 تا جون 1966 وزیر خارجہ رہے۔ دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے عوامی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ دسمبر 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کی عنان حکومت مسٹر بھٹو کو سونپ دی اور ستمبر 1971 تا 13 اگست 1973 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین کے تحت وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے سبب ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ دسمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی اور 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ زیڈ اے بھٹو کی وراثت عین پاکستان ہے۔ پاکستان کے دوخلت ہو جانے کے بعد استحکام پاکستان میں بھٹو کی اہمیت ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے پہلو تئیں ممکن نہیں۔ بھٹو پاکستان کے جوہری پروگرام کے معمر ہیں میں جاگیرداروں کا مخصوص سیاسی کلچر رہا ہے۔ 70 کے عشرے اور اس سے قبل بھی اکثر سیاستدان جاگیردار تھے۔ خود کو بڑا سمجھنا، حکومت یا حکومتی اہلکاروں کے سامنے جھک جانا، اپنے مخالفین اور ماتحتوں سے ظالمانہ طریقے سے نپٹنا ان کا مخصوص طرز حیات تھا۔ لہٰذا سیاست اور اقتدار میں بھی دھونس اور نوکر شاہی یا حکومت کی پشت پناہی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ یہی لوگ اسمبلیوں میں یہاں تک کہ سیاسی جماعتوں پر حاوی ہوتے تھے۔ باقی لوگ زمیندار تو نہ تھے لیکن ان کے سیاسی کلچر پر ہی چلتے تھے۔ سیاسی جاگیرداروں کلچر کیا تھا؟ بھٹو نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر میں اس کو بیان کیا تھا۔ جب جاگیردار ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو عوام پیچھے رہ جاتی ہے۔ کوئی ترقی نہیں ہوتی، کوئی کارخانہ نہیں کھلتا، کوئی سڑک تعمیر نہیں ہوتی۔ بدترین اندھیرا اور گنتی کے لوگ ترقی کرتے ہیں یا خوشحال ہوتے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں، عام آدمی کا استعمال اور معاشی اور سماجی ترقی سے بیگانگی ہے۔ کے بعد پیپلز پارٹی آمرانہ و نیم آمرانہ تسلط کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتی رہی۔ حکومت میں بھی آئی لیکن کرپشن اور خراب حکمرانی کے لپٹ میں آ گئی۔ سیاسی مسلط کے تحت اسٹیبلشمنٹ کی لائن اختیار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنی۔ بے نظیر بھٹو اور بھٹو کے عدالتی قتل کے معاملے عشروں بعد بھی حل نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں بھٹو مزاحمت اور مقبول لیڈرشپ کی علامت کے طور پر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اب بھٹو کے بجائے بے نظیر بھٹو کے ورثے کو مانتی ہے۔ بھٹو دور کے جیارے مرکب ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے یا حالت نے انہیں لا تعلق بنا دیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کا عوامی رنگ تھا۔ ہفتے 10 دن میں وہ عوام سے رجوع کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ رنگ پھیکا پڑتا چلا گیا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔